ناظرین گرامی، یوں تو دنیا کی تاریخ ایسے بے شمار ستاروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، اور انہی جان نثاروں میں سے ایک ستارہ بر اعظم پاک و ہند میں بھی گزرا ہے، جس نے اس وقت کے گستاخ رسول یعنی ملعون راجپال کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے دین کی نہ صرف لاج رکھی بلکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی سربلند کر دیا۔ اور اس موقع پر ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے، اسی دیکھتے ہی رہ گئے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ پیارے دوستو، اس ستارے کا نام غازی علم الدین شہید تھا۔ غازی علم الدین شہید 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ترکھان جنی کے لکڑی کے کاریگر تھے۔ غازی علم الدین شہید نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے محلے کی مسجد اور ایک مدرسے سے حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے والد کا ہی پیشہ اختیار کیا، اور اسی فن میں مہارت حاصل کرنے کے بعد آپ 1908 میں کوہاٹ میں منتقل ہو گئے اور بنو بازار میں فرنیچر سازی کا کام شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، غازی علم الدین کے آباء و اجداد سکھ مت سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے ایک بڑے لہنگا سنگھ نے جاگیر کے دور حکومت میں اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر اسلام قبول کیا۔ بعد میں وہ وہاں سے پاک بھارت سرحد پر آباد پنڈانا نامی علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ وہیں پر ان کا مزار بھی ہے، اور ان کا مزار بابا لہنو کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، غازی علم الدین کے بارے میں ایک حیرت انگیز حقیقت یہ بھی ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے گھر کے باہر ایک فقیر نے آ کر صدا لگائی، اور جب ان کی والدہ اس فقیر کو خیرات دینے کے لیے باہر آئی تو اس فقیر نے غازی علم الدین شہید کو غور غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور بولا کہ بی بی، تم لوگ بہت خوش نصیب ہو جو یہ بچہ تمہارے گھر پیدا ہوا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ اور پھر یکا یک وہ فقیر غائب ہو گیا۔ اس زمانے میں لاہور کے ایک پبلیشر ملعون راجپال نے بدنام زمانہ کتاب رنگیلا رسول کے نام سے شائع کر دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں سخت غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس کتاب کو ضبط کروانے اور پبلیشر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مجسٹریٹ نے مصنف کو صرف 6 ماہ کی قید سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس ملعون کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی اس اسلام دشمن قدم سے مسلمانوں نے متعدد جلسے منعقد کیے، لیکن انگریزوں نے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دیا اور الٹا مسلمان رہنماؤں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ حکومت ملعون راجپال کو بچانا چاہتی ہے، اسی لیے اب انہیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، اسی دوران لاہور کے ایک غازی خدا بخش نے 24 سپٹمبر 1928 کو اس گستاخ کو نشانہ بنایا، لیکن یہ ملعون اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور غازی خدا بخش کو گرفتار کر کے 7 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر اسی طرح افغانستان کے ایک اور غازی عبدالعزیز نے اس کی دکان پر حملہ کیا۔ ملعون راجپال تو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن غازی عبدالعزیز نے اس کے ایک دوست سوامی ستیانم کو غلط فہمی میں قتل کر دیا، اور یوں غازی عبدالعزیز کو بھی 14 سال کی سزا سنا دی گئی۔ ملعون راجپال نے ان حملوں سے ڈرنے کے بعد حکومت سے سیکیورٹی کی اپیل کر دی، اور حکومت وقت نے اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے اسے 2 ہندو اور 1 سکھ گارڈ سے نواز دیا۔ وہ گارڈز ہمیشہ اس کی حفاظت پر مامور رہنے لگے، اور ان حملوں سے ڈرنے کے بعد راجپال کچھ عرصے کے لیے متھرا نامی جگہ پر چلا گیا اور چند ماہ کے بعد واپس آ کر اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، جن سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے انہیں پہلے ہی چن لیا جاتا ہے۔ ان 2 عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی کے بعد اللہ تعالیٰ نے غازی علم الدین شہید کو اس ناپاک وجود کو مٹانے کے لیے چن لیا تھا۔ پیارے دوستو، انگریز اور ہندو ایک ہی ڈبے کے مسافر تھے۔ اس دوران مولوی نور الحق، جو مسلم اخبار آؤٹ لک کے مالک تھے، انہوں نے راجپال کے خلاف لکھا تو انہیں بھی 2 ماہ کی سزا سنا دی گئی، اور ساتھ ساتھ 1000 روپے کا جرمانہ بھی کر دیا گیا۔ اس دوران مسلمانوں نے جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کیے، جلسے جلوس اور اخبارات خبروں سے بھرے پڑے تھے۔ 31 مارچ کو غازی علم الدین شہید نے ایک جلسے میں ایک نوجوان مقرر کو سنا جو راجپال کی بے خودگی پر لوگوں کو بیدار کرتے ہوئے رو رہا تھا کہ راجپال واجب القتل ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو۔ تقریر کے ان سنہری الفاظ نے غازی علم الدین شہید کے قلب و روح میں ہلچل مچا دی، لہٰذا وہ ان
الفاظ کی گونج لے کر گھر پہنچے اور گستاخ رسول کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ غازی علم الدین شہید نے ایک چھری خریدی اور اس کو خوب تیز کروایا اور مناسب موقع کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب غازی علم الدین شہید 29 اپریل 1929 کو راجپال کی دکان پر پہنچے۔ اس وقت وہ اپنی دکان پر موجود تھا۔ عام طور پر اس کے ساتھ گارڈز ہوتے تھے، لیکن اس دن اس کی موت اس کو کچھ جلدی ہی کھینچ لائی تھی اور اس کی سیکیورٹی پر تعینات لوگ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ غازی علم الدین شہید نے اس کو دیکھ کر للکارتے ہوئے کہا، اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور اس کتاب کو تلف کر دو اور آئندہ کے لیے اس حرکت سے باز رہو۔ ملعون راجپال نے اس کو دھمکی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور مزید بکواسات کرنے لگا۔ اس پر غازی علم الدین شہید نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کی دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانہ انارکلی میں اطلاع دی، جس پر پولیس نے غازی علم الدین شہید کو گرفتار کر لیا۔ غازی علم الدین شہید اس واقعہ سے نہ صرف پرسکون رہے بلکہ فرار کی کوشش بھی نہ کی۔ غازی علم الدین شہید نے ملعون راجپال کو قتل کرنے کا اعتراف کیا اور گرفتاری بھی دے دی۔ مقدمہ ایڈیشنل مجسٹریٹ لوئس کی عدالت میں چلا، جہاں اس نے صفائی سنے بغیر ہی فرد جرم عائد کر دی اور مقدمہ سیشن کورٹ میں پیش کر دیا۔ سیشن جج نے 22 مئی 1929 کو موت کی سزا سنا دی۔ مسلمانان لاہور نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اور اس کیس کے لیے محمد علی جناح کو ممبئی سے بلایا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی اپیل کرنے کے باوجود بھی 15 جولائی کو ہائی کورٹ کے 2 ججز نے غازی علم الدین شہید کی سزا کو برقرار رکھتے ہوئے اپیل کو خارج کر دیا۔ اس کی اطلاع جب غازی کو ملی تو غازی نے تاریخ ساز الفاظ کہے کہ شکر الحمدللہ، بزدلوں کی طرح جیل میں رہنے سے اچھا ہے کہ تختہ دار پر چڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جان کو قربان کیا جائے۔ مسلمانان ہند نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ہمراہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف لندن کی پیروی کورٹ میں اپیل دائر کی، لیکن انگریز حکومت نے مسلم دشمنی کی وجہ سے اس اپیل کو بھی خارج کر دیا۔ لہٰذا 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو غازی علم الدین شہید کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد ان کے جسم مبارک کو کسی نامعلوم جگہ پر بغیر بتائے دفن کر دیا گیا، جس سے پورے ملک میں کہرام مچ گیا اور شدید ترین احتجاج ہونا شروع ہو گئے اور یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ہندو مسلم فسادات پھر سے نہ بھڑک اٹھیں۔ بہرحال ڈاکٹر علامہ اقبال اور چند اہم شخصیات نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی، جس پر انہوں نے غازی کا جنازہ دینے کی شرط رکھی کہ کوئی ہنگامہ یا احتجاج نہیں ہوگا اور انہیں پرامن طریقے سے دفن کر دیا جائے گا۔ اس وفد نے یہ شرط منظور کر لی اور مسلمانوں کے ایک اور وفد نے مجسٹریٹ مہدی حسن کی قیادت میں میاں والی سے غازی کا جنازہ وصول کر لیا۔ گواہوں کے مطابق آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح و سالم تھا اور چہرے پر غسل کا پانی تھا اور آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ شہید اپنے رب کے یہاں زندہ ہوتے ہیں۔ غازی شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، جس میں 6 لاکھ لوگوں نے شرکت کی اور یہ جلوس 5.5 میل لمبائی پر مشتمل تھا۔ ان کی نماز جنازہ قاری شمس الدین نے پڑھائی۔ ناظرین گرامی، غازی علم الدین شہید کی یہ قربانی آج بھی تاریخ کے پنوں میں سنہری الفاظ میں لکھی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔